بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بیٹا ہم ایمانیات پڑھ رہے تھے، تو ایمانیات میں ہم نے دو ٹاپک پڑھے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت۔ آج ہم تیسرا ٹاپک شروع کریں گے ایمانیات میں، ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان۔ ملائکہ مراد فرشتے ہیں، مالک ان کی جمع ہے۔ آسمانی کتب جو 4 آسمانی کتابیں ان پر ایمان، اور آخرت یعنی قیامت پر ایمان لانا، یہ اس بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم، اس سبق میں ہمیں سیکھنے کو کیا کیا ملے گا۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں بنیادی عقائد یعنی ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت کے بارے میں جان سکیں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تینوں بنیادی عقیدے ہیں، تو اس بارے میں جان سکیں گے۔ بنیادی عقائد، ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان کی ضرورت و اہمیت کو جان سکیں گے، یعنی ان عقائد پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس بارے میں جان سکیں گے۔ ان عقائد پر ایمان لانے کی روح کو سمجھتے ہوئے روزمرہ معاملات میں اپنے قول و فعل میں تضاد ختم کر کے ان کی اصلاح کر سکیں گے، یعنی جیسے ہی ان عقائد پر ایمان لائیں گے تو روزمرہ معاملات میں جس طرح ہمارے قول میں، ہمارے فعل میں تضاد ہوتا ہے، تو اس کو ختم کر کے ہم اصلاح اپنی کر سکتے ہیں۔ مذکورہ عقائد کے عملی زندگی پر اثرات کا جائزہ لے سکیں گے، کہ یعنی اگر ان عقائد پر ایمان جو انسان کا پختہ ہو تو ہماری جو عملی زندگی اس پر کون کون سے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ مذکورہ عقائد کو مضبوط بنانے کی غرض سے قرآن و سنت کے مطالعے کا رجحان پیدا کر سکیں۔ ان عقائد کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے قرآن و سنت کو پڑھنا، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور جو حدیث مبارکہ اس کا مطالعہ کرنا، تو اس پر ہمارا جو ہے رجحان بڑھ جائے گا۔ آگے عقیدہ آخرت کی روح کو سمجھتے ہوئے ذاتی اصلاح کی عملی کوشش کر سکیں، یعنی جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہم نے مرنا ہے اور قیامت دن تمام اعمال کا جواب دینا ہے، تو ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور ذاتی اصلاح جو ہے وہ اپنی زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آگے ملائکہ پر ایمان۔ ملائکہ پر ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو اس بارے میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ملائکہ پر ایمان۔ ملائکہ یہ مالکن کی جمع ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ ملائکہ کس کی جمع ہے؟ مالکن کی جمع ہے، جس کا معنی فرشتہ ہے، یعنی ملائکہ فرشتوں کو بولتے ہیں، اور اس کے واحد ہے مالکن، اور اس کا معنی ایک فرشتہ ہے۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کیسی مخلوق ہے، تو ہم کہیں گے یہ نوری مخلوق ہے۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یعنی فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، تو یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں، آسمانی کتابوں، آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ یعنی فرشتوں کی اہمیت کیا ہے، یہاں یہ آئے گا فرشتوں کی اہمیت کیا ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے رسولوں پر، آسمانی کتب پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس طرح ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نوری مخلوق فرشتے ہیں وہ بھی اس کائنات میں موجود ہیں، ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ہمیں اس کا قیامت میں جواب دینا ہوگا۔ تمام جتنے بھی فرشتوں کے ہیں، بارش والا جو فرشتہ ہے وہ بارش برساتا ہے، یعنی جو بھی فرشتے کام کرتے ہیں ان سب کے بارے میں ہمارا کامل ایمان ہونا ضروری ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ ترجمہ، وہ نافرمانی نہیں کرتے، یعنی فرشتے جو ہیں وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی وہ حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی اپنے پاس سے وہ کوئی کام کریں، ایسا نہیں، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ یہ بیٹا سوال آ سکتا ہے شارٹ میں کہ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر کیسا یا کون سے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ فرشتے اس کے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، اور ایک دن انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان اعمال کا جواب دینا ہے،
چنانچہ انسان نیک اعمال شروع کر دے گا. یعنی جب فرشتوں پر انسانی زندگی پر ایک بہت بڑا اثر مرتب ہوگا اس کے بعد. یعنی جیسے ہی اس کو یہ پتہ چلے گا کہ فرشتے جو تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں اور ہر ایک کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. جو جھوٹ بولے گا، گالی دے گا، جو بھی بری عادت ہے وہ کرے گا تو وہ یقیناً رک جائے گا، کیونکہ اسے کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا، اور وہ نیک اعمال کرنا شروع کر دے گا. سب سے بہترین جو پہلا اثر مرتب ہوگا وہ یہ ہے. اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا. انسان کو اپنی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی اپنی اہمیت کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے. اس کی عزت آپ خود دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم کو سجدہ کروایا، اس سے بڑھ کر ان کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ نمبر ایک تو یہ اس کو اعمال نہیں کرنا شروع کر دیتا ہے. نمبر دو کیا ہوتے ہیں، اس کو عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے. نمبر تین ہے قرآن مجید کے مطابق فرشتے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد لے کر نازل ہوتے ہیں. لہذا فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ مشکلات کے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نصرت اور مدد لے کر نازل ہوتے ہیں. تو ہم یہاں تین چیزیں ہیں. اگر یہ سوال آتا ہے فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے نمبر ایک تو انسان کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس کے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں تو انسان نیک اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. نمبر دو ہے انسان کے اندر عزت نفس کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. نمبر تین یہ ہے کہ اسے جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ نصرت اور مدد لے کر آتے ہیں، لہٰذا وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا. اس سے اسٹوڈنٹ ایک یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے، جس طرح کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی. اگر ان کا یقین ہے کہ فرشتے مدد لے کر آئے تھے، اور باقاعدہ اس پر بہت زیادہ حدیث مبارکہ ہیں کہ وہ مدد لے کر آئے تھے، تو اس لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ فرشتے جو مدد لے کر آتے ہیں تو اس کا ایمان، اگر فرشتوں پر ایمان ہوگا تو پھر ہی ہم یہ بات کہہ سکیں گے، ادروائز نہیں کہہ سکیں گے. آسمانی کتب پر ایمان. آسمانی کتب پر ایمان رکھنا بنیادی عقیدہ ہے. آسمانی کتب سے مراد وہ کتابیں ہیں جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا، یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتب پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے. یعنی جس طرح کتاب رسول ضروری ہیں، اسی طرح جو آپ نے کتابیں نازل فرمائی ان پر بھی ایمان لانا بے حد ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام پر اپنے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 4 کتابیں زیادہ مشہور ہیں. صحیفے ہوتے ہیں چھوٹے رسالہ جسے آج کل ہم بولتے ہیں، رسالے کی شکل میں چھوٹے چھوٹے کچھ احکامات کا مجموعہ صحیفہ ہوتا تھا. اور کتابیں جو ہیں وہ مکمل ہر نبی کو ایک کتاب دی گئی جو ایک مکمل شریعت پر مرتب کی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نازل فرمائی تھی، انبیاء کو دی تھی. وہ کون کون سے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے. کل کتنی کتابیں مشہور ہیں؟ 4 کتابیں ہیں. اور تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تو ہر بچے کو ایسے بھی پتہ ہونا چاہیے لازمی طور پر کہ کون سی کتاب کس پر نازل ہوئی اور مشہور کتابیں کون کون سی ہیں. نمبر 2 زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. ان کتابوں میں دین کی بنیادی تعلیمات جیسے توحید، رسالت، آخرت پر ایمان، اعمال کی جزا و سزا وغیرہ مشترک ایک جیسے ہیں. البتہ شریعت کے قوانین ہر کتاب میں الگ الگ ہیں. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. شریعت کے قوانین الگ الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کہ پہلی کچھ امتوں میں شراب پینا حلال تھا، تو جیسے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ جس جسم پر نجاست لگ جاتی تھی اس کپڑے کو یا جلا دیا جائے، اتنا کپڑا کاٹنا ضروری ہوتا تھا. تو جب کہ ہمارے شریعت میں یہ ہے کہ اس کپڑے کو دھو لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. تو مختلف شریعتوں کے قوانین الگ الگ تھے، لیکن جو یہ چیزیں مشترک تھی. یہ سوال بھی آ سکتا ہے تمام دینی کتب میں کون سی چیزیں مشترک تھیں؟ ہم کہیں گے توحید و رسالت، آخرت پر ایمان، اعمال کی جزا و سزا وغیرہ یہ سب مشترک تھے. آگے یہ سوال آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے. آگے قرآن مجید نے پہلی تمام کتابوں کے احکام کو منسوخ کر دیا. کون سی کتاب نے پہلی تمام کتابوں کے احکام کو منسوخ کر دیا؟ تو ہم کہیں گے قرآن مجید نے. اب ان کتابوں کے احکام پر عمل کرنا ضروری نہیں، بلکہ صرف قرآن مجید کے احکام و قوانین پر عمل کرنا ہی لازمی و ضروری ہے. کیونکہ قرآن مجید نے ان کے احکام کو منسوخ کر دیا ہے. منسوخ کا مطلب ختم کر دینا، ان پر عمل نہ کرنا.
تو اب جو صرف ضروری ہے وہ کون سی کتاب پر ہے؟ وہ ہے احکام و قوانین پر عمل کرنا، یعنی صرف قرآن پاک کی جو کتاب ہے اس کے احکام اور قوانین پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ آگے آخری اس کی ہیڈنگ ہے آخرت پر ایمان۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ نیکوکاروں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قرآن مجید میں بار بار عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے۔ یعنی کہ سمپل یہ ہے کہ جب ہم نے مرنا ہے تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ ایک زندگی دے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور اس میں جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے ان کا کیا ہوگا؟ قیامت دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ان کے نیک اعمال کا حساب لے گا۔ نیک کار جو ہوں گے ان کو جنت میں داخل کر دے گا اور برے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ نمبر 1، عقیدہ آخر پر یقین انسانوں کو درس دیتا ہے کہ یہ دنیا عارضی اور ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، لہٰذا انسان اس دنیا میں جو اعمال کرے گا ان اعمال کا پورا بدلہ انسان کو آخرت میں مل جائے گا۔ جب انسان کو یہ پتہ ہو جائے گا کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد میں نے دوبارہ اٹھنا ہے، تو یہ کہے گا یہ دنیا عارضی اور ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن ایسا ہے کہ پوری کائنات فنا ہو جائے گی، لہٰذا انسان اچھے اعمال کرنا شروع کر دے گا اور برے اعمال سے بچے گا اور آخرت میں اس کو پورا بدلہ مل جائے گا۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے سے زندگی میں کون سا اہم کردار ادا کرتا ہے؟ یہ MCQ شارٹ آ سکتا ہے ایڈیشنل۔ عقیدہ آخرت پر ایمان جتنا گہرا اور مضبوط اثر ہوگا، انسان کا کردار اور اخلاق اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یعنی جب اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے آخرت میں اس کا جواب دینا ہے، جتنا گہرا اور مضبوط ہوگا انسان کا کردار، انسان کا اخلاق اتنا ہی نکھرتا جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ میں نے مرنا اور مرنے کے بعد میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص ذمہ دار اور حقوق ادا کرنے والا بن جائے گا، چاہے وہ حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں، وہ دونوں حقوق ادا کرنے والا ہو جائے گا، ذمہ داری کے ساتھ وہ ادا کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے اس میں اثار و قربانی جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اثار ہوتا ہے انسان کو کوئی چیز پاس موجود ہے نا، تو اس کو ضرورت بھی ہے اس کی، اور کوئی دوسرا مانگنے والا مانگ لیتا ہے نا، تو اس کو وہ چیز اپنی ضرورت کے باوجود اگلے کو چیز دے دینا، یہ اثار و قربانی ہوتے ہیں۔ تو اس جیسے صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے اخلاق و کردار کی درستی ہو جاتی ہے، یعنی اس کا اخلاق بہتر ہو جاتا ہے، اس کا کردار بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں عقیدہ آخرت پر ایمان لانے سے ہوتی ہے۔ سوال حاصل ہے عقیدہ آخرت پر ایمان لانے سے انسان میں کون سی تبدیلیاں رونما آتی ہیں یا یہ کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بیٹا آپ نے یہ 3-4 لازمی یاد کر لینے ہیں، تاکہ یہ اگر آج شارٹ آ جائے تو ہم اس کا اچھے طریقے سے ان کو حل کر سکیں، کیونکہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو امتحان کی نئی پالیسی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ہر لائن کی آپ ریڈنگ کریں اور ہر لائن میں سے MCQ شارٹ نکالیں، تو ہی آپ اچھے مارکس لے کر پاس ہو سکتے ہیں۔ ادروائز اب وہ رٹا سسٹم بورڈ نے ختم کر دیا ہے، تو یہ آپ کے لیے مشکل آ سکتی ہے، تو اس لیے پوری ہر لائن کو پڑھیں، ہر لائن کو دیکھیں کون سے اس میں MCQs بنتے ہیں، شارٹ بنتے ہیں، اور اس کو انڈر لائن کریں۔ اور سارے اسٹوڈنٹس آج کا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا، اس کی مشق ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔